اعراف کی آیت نمبر 180 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 181 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ کر آئے کہ پروردگار نے ان لوگوں کی علامت اور نشانی بیان کی کہ جن کو جہنم میں جانا ہے اور جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دل کو کام میں لا کر اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں کو استعمال کر کے رب کی قدرت میں غور و فکر کر کے اس کے وجود کا یقین اور اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس کان تو ہیں لیکن ان کانوں سے حق بات سننے کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، چاہے ان کو کتنا ہی سمجھایا جائے لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی جنت میں جانے والا بھی ہے؟ کہا ہاں، جنت میں جانے والے بھی ہیں۔ ان کی کیا پہچان ہے؟ ان کی پہچان بیان کی جا رہی ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، امتن ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، یہدون بالحق، وہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یعنی ان کی پہچان یہ ہے کہ خود بھی حق پر قائم ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی حق کے ساتھ وہ رہنمائی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی راستہ بتاتے ہیں، دوسروں میں بھی تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ خود ہی جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ انصاف پسند لوگ ہیں، وہ حق پسند لوگ ہیں، کسی کا کوئی حق مارتے نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں اور ہر ایک کا حق اس تک پہنچاتے ہیں، حق والے کو حق دیتے ہیں، امانت میں وہ امانت کا حق ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن فرمایا امتن، یہ ایک چھوٹی جماعت ہوگی، زیادہ تعداد نافرمانوں کی ہوگی اور فرما برداروں کی تعداد کم ہوگی۔ اور اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة علی الحق، کہ ایک جماعت برابر حق کے اوپر قائم رہے گی، ظاہرین لا تزال طائفة ظاہرین علی الحق، کہ ایک جماعت برابر حق کے اوپر قائم رہے گی، لا يضرهم من خذلهم، جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا، ان کو رسوا کرنا چاہے گا تو وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لا يضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرنے والا ہوگا وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور یہ جماعت کب تک رہے گی؟ الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ سارے لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے میرے پروردگار، میری امت کو گمراہی سے بچانا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلی امتیں ایک ساتھ گمراہ ہو گئی اور پھر ان پر عذاب آیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، میری امت پر ایک ساتھ عذاب نہ آئے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور اب قیامت تک ایک جماعت حقہ قائم رہے گی جو حق کی تبلیغ کرنے والی ہوگی اور دین حق پر وہ خود بھی قائم ہوگی۔ اسی کا یہاں تذکرہ ہے اور ان کی پہچان یہ بیان کی گئی کہ یہدون بالحق، وہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں گے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ حق کے ساتھ ہی انصاف کریں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اوپر تذکرہ آیا تھا کہ پروردگار نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا، اسی طریقے سے سارے انسانوں سے عہد لیا تھا، اہل علم سے بھی ایک عہد لیا گیا ہے، اور جب ان لوگوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہونی چاہیے تھی، ایک دم عذاب آ جاتا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا فوراً عذاب آ جاتا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، پروردگار حلیم ہے، وہ حلیم، صفت حلم اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ جلدی سے پکڑ کرتا نہیں ہے بلکہ وہ ڈھیل دیتا ہے، جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہوں ان کو وہ ڈھیل دیتا ہے، ایک لمبے عرصے تک مہلت دیتا ہے، سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دیتا ہے،
پھر بھی جب نہ کوئی سنبھلے نہ سدھرے پھر وہ اس کو اور زیادہ اسی میں لگا دیتا ہے جس راستے پر وہ چل پڑا تھا، اور وہ گمراہی کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی کا تذکرہ ہے والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں آہستہ آہستہ، من حیث اس جگہ سے، لا یعلمون کہ وہ جانتے نہیں ہیں، ایسی جگہ سے کہ جس جگہ کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے جو پہلی کتابیں اللہ نے نازل کی ان کے اندر بھی آیات تھیں۔ اسی طرح آیات کا دوسرا ترجمہ ہے معجزات، کہ وہ ہمارے معجزات کو جھٹلاتے ہیں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ہاتھ پر خرق عادت یا خلاف عادت کوئی چیز اگر ظاہر ہو جائے تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر خرق عادت اور خلاف عادت کوئی عمل کوئی چیز نبی کے ہاتھ پر نبوت ملنے سے پہلے ظاہر ہو رہی ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ راستے میں گزرتے ہیں، درخت آپ کو سلام کرتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، یہ ارہاس ہے، اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، یہ ارہاس ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کے لیے جاتے ہیں، جب راستے میں چلتے ہیں سخت دھوپ ہے، بادل آپ کو سایہ کرتے ہیں، آپ جا کر درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، سارے لوگ درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، لوگوں نے سائے کی جگہ پکڑ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی تو آپ دھوپ میں ہی بیٹھے، درخت کا سایہ ادھر گھوم جاتا ہے، یہ ارہاس ہے، کیونکہ ابھی آپ کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس کا مطلب ہے تمہید، یعنی یہ لوگوں پر ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی، اس کی شان آگے جا کر بہت بلند ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے ابرہہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آتا ہے، اور اس کا لشکر اور وہ دونوں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ وادی محصر میں ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، آسمان سے پرندے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اوپر سے گراتے ہیں جس سے وہ سارے تباہ ہو گئے۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات میں سے ہے، یعنی تمہیدات میں سے ہے۔ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اب دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کوئی ایسی شخصیت آنے والی ہے جس کے ذریعے سے پروردگار دنیا میں تبدیلی لانے والا ہے، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اگر نبی کی نبوت ملنے کے بعد خرق عادت خلاف عادت کوئی چیز اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، مشرکین نے آ کر آپ سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ 14ویں کا چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے، لیکن مشرکین نے نہیں مانا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، بہت معجزات ہیں جو اس طرح ظاہر ہوئے، لیکن مشرکین پھر بھی مانتے نہیں تھے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کے معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز، جو سامنے والے کو عاجز کر دے۔ یہ قرآن کریم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا کہ کوئی بھی اس جیسی کتاب بنا کر نہ لا سکا ہے اور نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ کتاب کیا، ایک سورت بھی نہ کوئی بنا کر لا سکا ہے اور نہ لا سکتا ہے، سورت کیا، ایک آیت بھی نہ کوئی آج تک بنا کے لا سکا اور نہ قیامت تک وہ لا سکتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ خلاف عادت یا خرق عادت، اگر کوئی چیز کسی نیک بندے کے ہاتھ پر، کسی مومن کے ہاتھ پر، اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کرامت کہیں گے۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور نہاون کے علاقے میں جنگ چل رہی ہے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں،
اور جنگ چل رہی ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ نے سارے مناظر کھول دیے اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جنگ چل رہی ہے اور پہاڑ کے پیچھے سے ان پہ حملہ ہونے والا ہے ایمان والوں پر. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا دھیان رکھو، پہاڑ کا دھیان رکھو. یہیں سے جو ہے وہ ان کو تلقین کر رہے ہیں اور اس آواز کو اللہ نے ان کے کانوں تک پہنچا دیا اور انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ ادھر سے دشمن آ رہے ہیں. انہوں نے مقابلہ کیا، اللہ نے ان کو فتح یاب کیا. جب واپس لوٹ کر آئے، یہ سینکڑوں میل دور کا فاصلہ تھا، واپس آئے، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے کامیابی ملی؟ تو کہنے لگے ہم ہارنے والے تھے کہ اچانک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ پیچھے دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو. تو پھر ہم نے مڑ کے حملہ کیا اور اللہ نے ہم کو فتح یاب کر دیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے. ایک صحابی افریقہ جاتے ہیں، جب افریقہ فتح ہو گیا، اب اسلامی چھاؤنی قائم کرنی ہے، اس کے لیے کہاں یہ اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالے، تو یہ فیصلہ کیا گیا افریقہ کے جنگل میں پڑاؤ ڈالیں گے. اب جنگل کی طرف جا رہے ہیں، تماشبین بھی آگے، کہ افریقہ کا جنگل تو وہ ہے کہ جہاں دن میں کسی آدمی کے لیے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اتنے درندے ہیں وہاں پر، اتنے موذی جانور ہیں، یہ رات کو وہاں رہیں گے اور وہاں پڑاؤ ڈالیں گے. تو جو امیر لشکر تھا اس نے جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے جنگل کے درندوں چرندوں، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس جنگل کی ضرورت ہے، لہذا اللہ کے حکم سے جنگل کو خالی کر دو. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک دم سارے جانور جنگل کو خالی کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کو لے کر شیر بھی جا رہا ہے، چیتا بھی جا رہا ہے، دوسرے جانور بھی جا رہے ہیں، ایک آن کی آن میں پورا جنگل خالی ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی کرامت ہے. اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بے شمار ہیں، اللہ ان کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ معجزہ اور کرامت یہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ اسی وقت یہ ظاہر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزات کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا، اور جہاں اللہ نے چاہا تو وہاں پر وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے. البتہ نبی کے ہاتھ پر یہ ظاہر ہوتا ہے یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ بتایا جاتا ہے. اور اگر خرق عادت خلاف عادت کوئی چیز کسی مسلمان کے ہاتھ پر ہو لیکن مسلمان گناہگار ہو، اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو معونت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرنے میں مضبوط ہو جاؤ. اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی چیز اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. اور اگر خرق عادت خلاف عادت کوئی چیز کسی غیر مسلم کے کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. اس کو استدراج، یہاں ہے نا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس کو استدراج کہا جاتا ہے. استدراج کا مطلب ہے آہستہ آہستہ ترقی کی طرف لے جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو اوپر لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے پروردگار اس کو گراتا ہے اور اس کی پکڑ کرتا ہے. جیسے فرعون جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے پیچھا کیا، بلکہ اس سے پہلے ملک مصر کے اندر فرعون کو ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، صحت بھی ہے، تندرستی ہے، مال و دولت ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. اور بنی اسرائیل جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ پریشانیوں والی اور تکلیفوں والی اذیتوں والی زندگی بسر کر رہے تھے، مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے. اور یہ ظالم دندناتا پھر رہا تھا. ان کے پاس نہریں ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس کھیتیاں ہیں، ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، استدراج ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ ترقی دے رہا ہے. اس کے بعد جس وقت بنی اسرائیل بحر قلزم سے پار چلے گئے، راستے اللہ نے بنا دیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور فرعون بھی جب پیچھے ان راستوں میں چلا تو وہ راستے بند نہیں ہوتے ہیں، راستے کھلے ہی رہے. یہ فرعون کے لیے استدراج تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہونی ہے، اس لیے پہلے اس کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ راستہ تمہارے لیے بھی ہے. اور جب بالکل بیچ میں وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کا سارا لاؤ لشکر بیچ میں آ جاتا ہے، اب پانی کو ملنے کا حکم ہو جاتا ہے. تو ابتدا میں یہ استدراج ہے اور بعد میں اللہ نے اس کی پکڑ کر لی. اس کو استدراج کہتے ہیں. اور اگر
کسی غیر مسلم اور کافر کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ جیسے مسیلمہ کذاب، جنگ چل رہی ہے، اس کا ایک ساتھی اس کے پاس آیا کہ میری آنکھ کا یہ ڈیلا، میری آنکھ کی پتلی نکل گئی ہے، آنکھ ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اس کو ٹھیک کر دے، اس کو ٹھیک کر دے، تو نبی ہے تو اس کو ٹھیک کر دے۔ تو مسیلمہ کذاب نے اس آنکھ کو لیا اور اس کے جو یہ آنکھ کا حلقہ ہے یہاں رکھا، تو دوسری آنکھ کی روشنی بھی ضائع ہو گئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹھیک ہوتی، لیکن یہ کیا ٹھیک ہوتی، دوسری آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی اس کا ہاتھ لگتے ہی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہانت کہتے ہیں۔ اس نے یہ نقل کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ باہر آ گئی تھی، وار لگنے کی وجہ سے، تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ باہر آ گئی۔ ایسے آنکھ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری یہ آنکھ باہر آ گئی۔ آپ نے اس کو پکڑا اور آنکھ کو حلقے کے اندر رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اتنا کام میرا تھا، آگے اس آنکھ کی روشنی کو لوٹا دینا اور اس کو ٹھیک کر دینا یہ آپ کا کام ہے۔ تو وہ آنکھ بالکل ایسے ہو گئی جیسے دوسری آنکھ تھی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ مسیلمہ کذاب نے بھی اس کی نقل کرنا چاہی تو پہلی جو آنکھ ٹھیک تھی اس کی روشنی بھی ضائع ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ ہیں، اور وہاں ایک چشمہ ہے جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا تھا، پانی تھا ہی نہیں۔ تو صحابہ نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ پانی تو ہے نہیں، پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس چشمے پر رکھا یا اپنا تیر اس میں گاڑ دیا تو ایک دم چشمے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور سارے صحابہ نے پانی پیا، وضو بھی کیا، اپنی سواریوں کو پانی بھی پلایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں نے آ کر کہا کہ تو اگر اللہ کا نبی ہے تو یہ یہاں ایک چشمہ ہے، اس میں سے ایک ایک قطرہ پانی نکل رہا ہے، اپنی کرامت دکھا اور اس سے پانی زیادہ نکال کر دکھا۔ وہ گیا اور اس نے جیسے ہاتھ رکھا تو جو ایک ایک قطرہ نکل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا، جو ایک ایک قطرہ آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس کو اہانت کہتے ہیں کہ اگر کافر کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو یہ اس کے لیے اہانت ہے، اس کی توہین ہے۔ تو یہ چند اصطلاحات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، تو آیات سے مراد یہاں پر معجزات ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات بھی ہو سکتی ہیں۔ سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، تو ہم ان کی آہستہ آہستہ پکڑ کریں گے، من حیث اس جگہ سے، لا يعلمون جس کا ان کو علم نہیں ہوگا، واملی لهم اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین یعنی پہلے ڈھیل دیتا ہوں میں، اور پھر جب وہ بالکل آخری درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا مشکل ہوتا ہے، پھر میں ان کی پکڑ کرتا ہوں۔ اور ان کیدی متین، بے شک میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، بڑی سخت ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبهم من جنہ، کہ ان کے ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے۔ مطلب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، مشرکین آپ کے مخالف ہو گئے، پھر کبھی آپ کو ساحر کہنے لگے، کبھی آپ کو کاہن کہنے لگے، کبھی آپ کو کذاب کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو کہتے کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات کہتے۔ اس پر اللہ نے فرمایا یہ لوگ کچھ غور نہیں کرتے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، کہ غور نہیں کرتے کہ پاگلوں کے حالات کیا ہوتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور حالات کیا ہیں، پاگل کیسا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی اگر بے عقل آدمی ہوگا وہ بھی آپ کو پاگل نہیں کہے گا، کیونکہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر قائم ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ
نون والقلم وما یسطرون، قلم اور جو قلم سے لکھا جا رہا ہے یہ سب کا سب گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر پاگل ہو اس کا پاگل پنا چھپا نہیں رہتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ تو اعلیٰ درجے پر قائم ہیں اخلاق کے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ اعلیٰ درجے کی تعلیمات ہیں جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کیا پاگل ایسی تعلیم دیتے ہیں؟ نہیں۔ اور اتنا انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، اتنا اس بات کو انہوں نے پھیلایا تھا کہ دور دور تک لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان ہے اور ہے بھی وہ یتیم، اور اس کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے، اور وہ پاگل ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور کوئی اس کا علاج کرانے والا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں واقعہ ہے کہ حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ ازد شنوا سے تعلق رکھنے والے دور کے علاقے کے تھے، تقریباً مکہ المکرمہ سے 3 دن کے فاصلے پر یہ رہتے تھے، وہاں بھی یہ بات پہنچی تو یہ تھوڑے نرم دل تھے، مکہ کا سفر کیا انہوں نے اور آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے یہاں کوئی نوجوان ہے جو پاگل ہو گیا ہے، میں اس کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا، آپ سے ملایا، جب آپ سے ملا اور کہنے لگا کہ نوجوان آپ جانتے ہیں کہ میں قبیلہ ازد شنوا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، اور جو آدمی جس کو جنون ہو پاگل پنا ہو اس کا میں علاج کرتا ہوں، تو میں آپ سے کوئی فیس بھی نہیں لوں گا، کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، فری میں آپ کا میں علاج کروں گا، تو کیا آپ علاج کروانا چاہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں جمعے میں، یہ خطبہ پڑھ کر سنایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پڑھا۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والسماء والطارق یہ پڑھی آپ نے۔ جس وقت آپ یہ سورہ پڑھ رہے تھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ کہنے لگا کہ یقیناً آپ پاگل نہیں ہے، میں شاعر بھی ہوں اور میں فصیح و بلیغ آدمی ہوں، لیکن یہ کلام جو آپ نے مجھے سنایا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً یہ رب کا ہی کلام ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے بتایا کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ یہ پاگل ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے، پاگل پنا نہیں ہے؟ کیا وہ ان کے لیل و نہار نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاگل اس طرح ہوتے ہیں؟ اتنے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اتنی اچھی تعلیم دیتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام وہ کرتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر، ایسا پاگل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، ان ہوا نہیں ہے وہ الا نذیر مبین، مگر کھلم کھلا ڈرانے والے، کھول کر ڈرانے والے ہیں، اللہ نے ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یقیناً آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ نہ شاعر ہیں، آپ نہ ساحر ہیں، آپ نہ کاہن ہیں، آپ نہ مجنون ہیں، بلکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ غور و فکر کریں۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔